لیکن جب جواب شکوہ آیا تو پھر جو صورتحال ہے وہ مختلف ہو گئی۔ آج وہی علماء کرام جو ہیں وہ منبر رسول پر بیٹھتے ہی پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس قسم کا جو سلسلہ لے کے ایک لیڈر جس کو بولتے ہیں، ایماندار لیڈر، جھوٹ نہ بولنے والا، کہاں سے سیکھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھا اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا اور ہمت کی، انہوں نے کوشش کر کے ایک قوم بنائی، ایک شعور دیا لوگوں کو۔ وہ شعور دینے کے بعد اتنی ساری مخالفتوں کے باوجود، اتنے بہت بڑے کفر کے درمیان میں سے یہ چھوٹا سا ٹکڑا پاکستان کا ایک کلمے پر اکٹھا ہوا، اور وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کلمے کو سامنے رکھ کے اس پہ کوشش کی گئی، اس پہ لوگوں کو بتایا گیا یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا جھنڈا ہے جس کے نیچے تمام مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھلے وہ نمازی پرہیزگار زیادہ نہیں بھی ہوں، اگر تھوڑی سی بھی ایمان کی رتی ان کے پاس ہے تو وہ بالکل اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کھڑے ہوئے، قربانیاں دیں۔ اس پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ بڑے مخلص لوگوں کے خون سے بنی ہوئی ہے، اس لیے اسے کوئی چور ڈاکو ہلا نہیں سکتا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ جو شور شرابے ہو رہے ہیں نا، یہ کوزے کے اندر جو طوفان برپا ہے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پاکستان کی اس آرمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، اس طرف آ جاتے ہیں کہ ہم نے 2020 میں کیا کھویا کیا پایا۔ دیکھیں، 35 سال سے جو ذلت و خواری اس قوم کو نصیب تھی، چوروں اور ڈاکوؤں نے جو اپنی اپنی باریاں بنائی ہوئی تھیں، ایک 5 سال کے لیے آ جاتا تھا وہ لوٹتا تھا، پھر دوسرا، پھر انہوں نے ایک نیا جو منصوبہ ہے وہ بنایا کہ اپنے اپنے صوبے بانٹ لو، اور چھوٹے جو صوبے ہیں ان کو وہ ایک طرف پنجاب کے قابو میں آ جائیں، دوسری طرف وہ سندھ کے قابو میں آ جائیں۔ تو یہ چاروں صوبوں کو انہوں نے ایکچولی 4 صوبے کہا، لیکن 2 کے کنٹرول میں دے دیا، اور گنڈوں اور بدماشوں کی طرح، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ایریا ہے، یہاں تم نہیں آنا، دوسرے کو بولتے یہ تمہارا ایریا، تم ادھر نہیں جانا۔ تو اس طرح انہوں نے یہ بانٹ کر کھانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ دی تھی، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس لیے وہ حالات واقعات آئے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ جو ٹائم دیتا گیا، پھر ان کی شامت کا وقت آ گیا۔ عمران خان صاحب جو اتنے دیر سے نعرے لگا رہے تھے، 22-23 سال وہ نعرے لگاتے رہے، کسی نے غور نہیں کیا، لیکن جب لوگ ان کی بے ایمانیوں کی بھٹھیوں میں جلے تو پھر وہ ایک امید سمجھ کر، ایک امید کی کرن سمجھ کر عمران خان کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑے گا کہ خان صاحب ایک اچھے، نیک نیت، خوش دل انسان ہیں، پکے اعصاب کے مالک ہیں، لیکن سیاست میں جو انہوں نے چکر لگایا، جو انٹری کی یہ لاسٹ میں آ کر، شاید کچھ لوگوں کے مشورے سے انہوں نے بھی یہی سوچا کہ جیسے یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی بولوں گا تو کام چلے گا۔ خیر، وہ خان صاحب نے جھوٹ کی انتہا کر دی لاسٹ دنوں میں۔ اس لیے میں جھوٹ کہتا ہوں کیونکہ خان صاحب نے جو زمین پر ریالٹی تھی، جو زمین کی جو حالات کی ریالٹی تھی، اس پہ خان صاحب نے غور نہیں کیا تھا۔ بغیر سٹڈی کے، بغیر کسی چیز کے خان صاحب اس مسئلے میں کود پڑے۔ اب چونکہ نون والے جو تھے وہ انڈیا کو بیچنے چلے تھے، زرداری جو تھا وہ یہاں سے لے کر سب کو سویسرا چلا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ جو اللہ تعالیٰ کی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نعمت ہے ہمارے پاس، آرمی اللہ کی جو ہے نا، وہ پاکستان کی نعمت کے بعد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی تعلیم ایسی ہے، ان کا سسٹم ایسا ہے، ان کی تنظیم ایسی ہے
ان کی تربیت اس قسم کی ہے کہ جب بھی ملک پر اور ملک کی سلامتی پر کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ کسی کی طرف سے بھی ہو، بھلے ان کے اپنوں سے ہو یا غیروں سے ہو، پھر وہ سپیئر نہیں کرتے، پھر اس کا وہ بندوبست ضرور کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طاقت کو ہمیشہ ان کے پاس قائم و دائم رکھے۔ تو انہوں نے اس وقت جو کوشش کی، جو حالات دیکھے، حالات دیکھنے کے بعد اب تیسرے شخص کی تلاش شروع کی۔ سوچا کہ خان صاحب کو آزما لیتے ہیں۔ خان صاحب کو یہ سمجھیں کہ گرین لائٹ دی گئی کہ آپ اپنا زور لگا لو بھائی۔ خان صاحب نے زور لگایا، لیکن یہ جو دوسرے جھوٹے فراڈیے ڈاکو جو بکواس کرتے ہیں ہر روز آ کے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کہ ان کو آرمی نے جتوایا، نہیں، آرمی نے گرین لائٹ ضرور دی کہ بھائی اپنا زور لگا لے، ہم نہ تیری مدد کریں گے نہ ان کی کریں گے۔ لیکن ان کے ساتھ لوگوں کا جو حساب کتاب تھا وہ لوگ تنگ آ چکے تھے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر عمران خان کو ووٹ دیے، لیکن یہاں پر آ کے ایک غلطی خان صاحب بھی کر گئے، اور وہ غلطی انہوں نے یہ کی جو ان کو مشورے دیے گئے کہ جو پچھلے لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ جو ہیں، ان کو ساتھ ملا لو۔ اب وہ وہی بے ایمان تھے جو 30-35 سال سے کبھی اس طرف ہو کے لوٹتے تھے، کبھی اس طرف ہو کے لوٹتے تھے۔ تو وہ لٹیروں نے بھی یہ سمجھا، جس میں جہانگیر ترین سمجھیں کہ ان کا ایک بہترین جو لیڈر تھا وہ تھا، اس نے سب کو سمجھایا کہ یار یہ کھلاڑی ہے، یہ کرکٹ کھیلتا ہے، اس کو کیا پتہ سیاست کیا ہوتی ہے، لوٹنا کیسے ہے، اس کو لوٹ کسوٹ نہیں آتی، کسوٹیں گے ہم، بس خان صاحب کو آگے لے آؤ۔ تو سب نے پکڑ دکڑ کے یہ معاملہ کر کے خان صاحب کو آگے لا دیا۔ اب خان صاحب جو کنٹینر پر کھڑے ہو کے دعوے اور وعدے کرتے تھے وہ سارے درے کے درے رہ گئے۔ خان صاحب نے یہاں پہ آ کے ایک اور غلطی کی، اور وہ غلطی کیا تھی؟ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے قوانین کو درست کرتے، صدارتی نظام لاتے، پھر جا کے ان حرام زادوں کو، اس کرپٹ مافیا کو ہاتھ ڈالتے۔ لیکن خان صاحب ایک جذبے میں تھے، نیک نیتی میں تھے، اللہ پر بھروسہ کر کے انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے میں کرپشن کو ختم کروں پھر دنیا کو ٹھیک کر لوں۔ لیکن وہ سارا خان صاحب کے گلے پڑ گیا۔ بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے، تاجر ان کے ساتھ ہیں، جتنے بے ایمان لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ خان صاحب چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پائے۔ اتنے سالوں میں، یہ 2-2.5 سال جو گزر گئے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وبا پھیلی، اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کیوں لیا؟ کیونکہ دنیا پر فساد اور ظلم اور زیادتی اور بربریت اور ناانصافی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب اللہ کا عذاب ضروری تھا، اور وہ اللہ کا عذاب جو تھا وہ آ گیا دنیا کے اوپر، اور وہ ایک آزمائش بن گئی دنیا کی۔ یہ آزمائش جو ہے وہ نیک لوگوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ آزمائش ظلم کے خلاف آئی، اور مظلوم جو چپ نہیں تھے وہ بھی بے ایمان ہو گئے۔ یہ سب کے لیے ایک آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک رگڑا دیا، کچھ لوگ راہ راستی پہ آ گئے اور کچھ ابھی تک بھی اسی جگہ پر ہیں۔ تو خان صاحب نے کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں، میں ایک چھوٹی سی فگر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے، جو سیاسی اپوزیشن ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ملک کے اندر جو عوام اور ملک کے لیے کوئی غلط بات ہو رہی ہو اس کو انڈیکیٹ کرنا، پارلیمنٹ میں سامنے لانا اور اس پہ ڈبیٹ کرنا، اور اچھے جو منصوبے ہیں عوام اور قوم اور ملک کے لیے وہ لکھ پڑھ کر ایک قرارداد کی صورت میں حکومت کے سامنے پیش کرنا، اور اگر حکومت ان کو نہ مانے اور عوام کو تنگ کرے تو پھر اس اپوزیشن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس احتجاج میں اپنے استعفے دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ یہ جتنی اپوزیشن ہے یہ سارے بے ایمان ہیں، سارے لٹیرے ہیں، چور ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھا گئے۔ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، آج تک جھوٹ بول رہے ہیں، مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب تک یہ جھوٹ نہیں چھوڑیں گے ذلت و رسوائی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ملک اس کا ہے، حکومتیں اس کی ہیں، تو اسی نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔
تو اس لیے یہ جو کوششیں کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے چلیں، خان صاحب چاہتے ہیں کہ کریں، ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی جو جتنی تدبیریں تھیں وہ ساری الٹی ہو گئیں۔ لیکن ایک بات پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اس پہ وہ ثابت قدم رہیں، وہ اپنی اس بات سے پیچھے نہ ہٹیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی طوفان آتے ہیں ان کا مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ لیکن جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا، جو قوم سے غلط وعدے کیے تھے، وعدے تو ٹھیک ہی کیے تھے، لیکن اپوزیشن اور سارے بے ایمان ایک طرف ہو گئے، اور ایک شخص اکیلا کیا کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا رہا۔ یہ جو ابھی گریٹنس ہوئی خان کی، جو اس نے 2.5 سال کے بعد اس چیز کا اعتراف کیا، جس کو لوگوں نے تماشا بنا دیا کہ جی دیکھیں اس نے اپنی نالائکی نہیں مانی۔ یہ اس بندے کی گریٹنس ہے کہ اس نے سچ بول دیا کہ میں نے کچھ اور سمجھا تھا، نکلا کچھ اور۔ وہی جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو زمینی حقائق تھے اس کا خان صاحب کو علم نہیں تھا۔ آرمی کیوں اس کا احترام کرتی ہے؟ ایک تو آرمی کو پاکستانی آئین کے مطابق اس کا احترام ضروری ہے، اس کا حکم ماننا ضروری ہے، وہ ایگزیکٹو ہے پاکستان کا، اور دوسرے نمبر پہ وہ بے ایمان نہیں ہے، وہ ملک کا دشمن نہیں ہے، اس لیے آرمی اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس میں کیا پریشانی ہے جو لیل و نہار آپ لوگ بکواس کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں؟ ایک وہاں پہ جھوٹا مریض جھوٹ بول رہا ہے، اور یہاں اس کی بیٹی اور وہ زرداری کا بیٹا، یہ سارے جھوٹے۔ میں قوم سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان سے بچیں۔ ہم نے بہت کچھ کھویا لیکن بہت کچھ پایا۔ وہ کیا پایا ہم نے؟ کہ ہمیں ایک شعور دیا اس خان نے کہ غلط چیز پہ خاموش مت رہیں، بولنا بند نہ کریں، سیدھے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کریں۔ ملک کا جو اندرونی ڈھانچہ ہے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ کافی حد تک مضبوط ہو چکا ہے۔ یہ ٹوٹلی خزانے خالی کر کے گئے تھے۔ خان یہ نہیں کہ صرف کہتا ہے، وہ کر بھی رہا ہے، دنیا اس کا احترام کرتی ہے، اور آج ایک بہترین مسلم لیڈر بن کے بھی وہ دنیا کے سامنے ابھرا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ اپنی نیت کو اسی طرح ٹھیک رکھتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان جھوٹوں اور چوروں اور فریبوں کی بات میں مت آئیں۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، اپنی آرمی کے ساتھ، اپنے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ۔ اور وزیر اعظم صاحب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کوشش کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ گورننس ہو، مہنگائی کم ہو، تعلیم عام ہو، لیکن یہ جو یہاں چور ڈاکو جو سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، یہ جو بے روزگاروں کا ٹولہ جو ایک جگہ پہ کھڑا ہے، یہ آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ لیکن آپ بھروسہ اپنے اللہ پہ رکھیں، جیسے آپ نے رکھا ہوا ہے وہی آپ کا ساتھ دے گا، اور پاکستانی عوام اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو اس پہ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔